रमज़ान, जमाल रमज़ान, जमाल रमज़ान, जमाल रमज़ान, जमाल रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 रमज़ान की खुसूसी नशरियात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा, और आप देख रहे हैं हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम, हमारी ये खूबसूरत नशरियात, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं खूबसूरत मेहमान। फिर हमारा सेगमेंट होता है कससुल कुरान, डिबेट कंपटीशन। इंशाल्लाह यही सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान हैं, मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सीनियर इंजीनियर हैं, अपने शोबे के माहिर हैं, और इन्होंने बहुत सारी इस पे कोर्स भी लिखे और बच्चों को भी इस पे इन चीज़ों का नॉलेज दिया है। हज़ारों के हिसाब से इनके शागिर्द हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जो मुदस्सिर खुर्शीद साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। इनके साथ बड़ी खूबसूरत आवाज़ और रावलपिंडी इस्लामाबाद में घूमती गूंजती आवाज़, मारूफ व मशहूर शख्सियत जनाब अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे साथ जो मुदस्सिर खुर्शीद साहब हैं, आज हम इनसे बड़ी खूबसूरत सवाल और बड़े दिलचस्प सवाल पूछने वाले हैं। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में आप हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं कि, और हम जो सहरी और इफ्तारी के मनाज़िर रोडों पे देखते हैं, जो मंजर हमें पाकिस्तान में नज़र आता है, क्या बाहर के ममालिक में भी ऐसा मंजर है? तो जो हमारे साथ मौजूद है शख्सियत 43 ईयर इन्होंने पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तान होने के नाते गुजारा है, जिसमें इंडिया, अमेरिका और अरब ममालिक सरफहरिस्त हैं। सर, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं आपकी इस नशिस्त के साथ। सबसे पहला तो सवाल ये है कि सर, चाइना, इंडिया, अरब ममालिक में आप इतना अरसा रहे, आपने ताल्लुकात अरब ममालिक में भी देखे कि कैसे हैं मुसलमानों के साथ, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ। आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सा मुल्क जो है पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह ज़्यादा आपने पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारे जो ममालिक हैं उनके अपने अपने मफादात होते हैं, वो उन मफादात के तहत वो लोग चलते हैं। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान में आप कहेंगे लाहौर वालों को क्या रावलपिंडी वालों से कितनी मोहब्बत है, ये तो एक ही मुल्क की बात है ना। तो लेकिन जब कोई मसला ऐसा आता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको हम ये सोचें कि एक लाइन लगा दें कि ये ममालिक हमारे साथ हैं। लेकिन ज़ाहरी तौर पे जो हैं मुस्लिम ममालिक, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं। उनमें वो ममालिक भी हैं जिनसे हमारा कोई ज़्यादा लिंक नहीं होता, या हमारे कोई ज़्यादा उनसे मफादात नहीं है। जैसे उर्दन है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करेंगे। अब तुर्की है, जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, 40 साल पहले ऐसा नहीं था। इसी तरह सऊदी अरब है, और हमारे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग हमें अच्छा समझते हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने वहाँ जब 43 ईयर आप रहे, बहुत सारे ममालिक में रमज़ान भी गुजारा होगा। जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है इफ्तारी और सहरी का अहतमाम, और जैसे इफ्तारी के वक्त हमारे दस्तरखान बिक जाते हैं रोडों पे, लोग डोनेशन देते हैं और इफ्तारियाँ करवाते हैं, क्या ऐसा मंजर दूसरे ममालिक में भी होता है? जी बिल्कुल होता है। सऊदी अरब में जैसे कि इसका बहुत ज़्यादा देखने में आता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च करते हैं। रमज़ान एक बहुत सीरियस मैटर वहाँ पे डील किया जाता है इसको, और जगह जगह लोगों ने ना वो इंतज़ाम किया होता है, इफ्तारी का इंतज़ाम किया होता है, और बहुत अच्छी इफ्तारी देते हैं, यानी दिल से देते हैं इफ्तारी। बाज़ जगह तो 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल से आती है इफ्तारी, और वो लोगों को देते हैं। फिर कहते हैं जो खुद खाओ वो दूसरों को खिलाओ। तो इस माने में तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा है, और ममालिक में भी बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो अरब ममालिक में तो समझ आता है कि मुसलमान हैं तो ये तमाम होता है, यूरोप ममालिक के अंदर भी इफ्तारी के वक्त कोई कौन के अंदर काम कर रहा होगा, उसको फिर उधर ही रोज़ा खोना होगा, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल। हमारी अपनी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है कि वो इनवाइट करते हैं लोगों को, और एक दूसरे को याद करते हैं कि वो लोग किस तरह इफ्तारी कर रहे हैं। तो हमारी अपनी कम्युनिटी भी बहुत केयर करती है। यानी यूरोप में भी ये हाल है, और दूसरी जगह भी। जैसे जर्मनी में मैं शायद एक कोई मस्जिद थी हैम्बर्ग में, उन्होंने बाकायदा एक पोर्शन इसी कम्युनिटी की सर्विस के लिए रखा हुआ था,
اور اس میں وہ کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں، یہ کھانے پینے کا نظام بھی کرتے ہیں، افطاریوں کا بھی پروگرام کرتے ہیں، بہت یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں لوگ، بڑی اچھی بات ہے یہ۔ مطلب ہماری جو کمیونٹی باہر ہے وہ آپس میں بڑے سلوک اور اتفاق اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں آج یہ سننے کو ملا کہ باہر بڑے ہیلپ فل لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی قدرے بہتر، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا ہم نے دیکھا کہ پاکستان ڈونیشن کے معاملے میں ہمیں نمایاں نظر آیا دوسرے ممالک کے نسبت، کسی کے گھر میں 4 دانے تھے کھانے کے، اس نے 2 ڈونیشن کر دیے تھے، یہ بڑی اچھی سر۔ یہ سارا ماحول اگر ایسا ہے تو پھر فرق کیا ہے یہ بڑے صغیر کے ممالک میں اور دوسرے ممالک میں؟ وہ فرق ہم نے رکھا ہوا ہے ایکچولی، ان کی طرف سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ امریکہ سب لوگ نہیں جاتے، لیکن انگلش ہم لوگ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، اور عربی ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم وہاں جانے کے باوجود ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں کام کرنا ہے، ہم عربی نہ سیکھتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے خود گیپ کریٹ کیا ہوا ہے، غلطی ہماری ہے، ورنہ عرب اتنے محبت کرنے والے ہیں ان لوگوں سے جو عربی بولتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہو، میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، ایسے ایک ہمارے دوست تھے انڈیا سے ہیں، وہ کیرلا کے ہیں، تو ان کی عربی اتنی اچھی ہے کہ عرب خود سمجھ نہیں سکتے کہ یہ غیر عرب شخص ہے، تو ان کے لیے اتنے راستے آسان ہیں وہاں پہ، کوئی بھی آفس میں وہ چلے جاتے ہیں، جب انہیں پتہ لگتا ہے یہ انڈین ہے اور عربی اتنی اچھی بول رہا ہے تو وہ اس کا کام آؤٹ آف دا وے جا کے کر دیتے ہیں۔ اور بھی پاکستانی بھی ایسے ہیں جو بہت اچھی عربی جانتے ہیں، تو ان کا کام وہ یعنی عربوں سے بھی زیادہ جلدی ہو جاتا ہے کام، کسی بھی دفتر میں جائیں گے۔ میں ان کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں 3.5 سال 4 سال رہا ہوں سعودیہ میں۔ اچھا، جو سعودیہ کا ماحول ہے رمضان شریف میں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کو بلا کر کے حاجی اندر آئیں، کھانا کھائیں اور افطاری کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں ماشاء اللہ کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا چیز کھائے کیا نہ کھائے۔ بات ہے بڑی محبت۔ اصل ہمارے معاشرہ ویسے اس چیز میں پیچھے کہ جس زبان کو زیادہ سیکھنا چاہیے تھا، جس زبان کو بہت آگے آنا چاہیے تھا، وہ زبان دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہی معاملات ہیں کہ اگر آپ کو انگریزی اچھی آتی ہوگی تو انگریز بھی آپ کو لفٹ کرائیں گے، وہ آپ سے بات چیت کریں گے، اور اگر آپ کو عربی اچھی آتی ہوگی تو پھر عربک وہ جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو سر اسلام کے جو احکامات ہیں، جیسے پاکستان میں سختی کی جاتی ہے، اور روزے وقت کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی آپ کے سامنے کچھ کھانا پینا کرے تو اس کو لوگ لان تان بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو نماز کے اوپر، تراویح کے اوپر اسپیشل جو شدت ہے کہ 20 پوری ہی پڑھنی ہے، اور مطلب چاہے وہ قاری صاحب جلدی جلدی پڑھا رہے ہوں، وہ تو جا کے پڑھنی ہے، لیکن 20 پڑھنی ہے۔ تو کیا باہر کے ممالک میں 20 تراویح مسٹ ہیں یا وہاں جتنی 20 جو پہلے دن ہیں رمضان کے، اس میں وہ 8 تراویح پڑھاتے ہیں، آخری عشرہ جو ہے اس میں اس کو 2 حصوں میں کر دیتے ہیں، اس کا نام انہوں نے قیام اللیل رکھا ہوا ہے۔ تو پہلے وہ 8 پڑھاتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وتر نہیں پڑھاتے۔ اس کے بعد جب رات کو 12 بجے کے بعد وہ بلاتے ہیں دوبارہ، تو جو 12 تراویح ہیں وہ اس وقت پڑھتے ہیں۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ایک مخصوص رفتار سے پڑھتے ہیں، اور اس جیسے انہوں نے الف لام میم شروع کیا نا آج تراویح سے، تو عشاء کی نماز میں وہ کنٹینیو رہے گی، وہی قرآن کنٹینیو رہے گا، اگلے دن فجر میں وہی قرآن کنٹینیو رہے گا، تو اس طرح ان کا قرآن جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور سپیڈ آہستہ رہتی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو امام صاحب ہوتے ہیں جو مرضی آیت کا چناؤ کر لیں، لیکن وہ ایک ترتیب سے، وہ صرف تراویح میں پڑھتے ہیں قرآن، ترتیب سے جو چل رہا ہوتا ہے۔ وہ قاری صاحب الگ ہیں، امام مسجد الگ ہیں ہمارے یہاں، تو اس کی وجہ سے جو قاری صاحب ہیں جنہوں نے قرآن سنانا ہے، وہ صرف تراویح کے ٹائم پہ وہ اپنا قرآن کنٹینیو کرتے ہیں، اگلی تراویح اس کے بعد اگلی تراویح اس کے بعد، اور اس لیے ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی یہاں میں ایک مسجد میں گیا ہوں تو انہوں نے سپیڈ بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی، یعنی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے بلکہ وہ ان کی وائس ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ کسی وقت وہ اکیلے میں ملے تو انہیں بتاؤں گا، کیونکہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ایک رسپیکٹیبل بک ہے، اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اکثر جو ہمارے حفاظ کرام ہیں وہ ترجمے کا سے نابلد ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ترجمہ، یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن یہی شاید ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو، دنیا میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ہے قرآن پاک کی خاصیت کہ بے معنی پڑھی جاتی ہے، جس کا کوئی مطلب یہ نکال ہی نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔
تو یہ واقعی ناظرین کرام ایک بہت ہمارے ہاں یہ بری ایک روایت ہے کہ روزانہ چاہے 2 آیتیں پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ اس کے پراپر اصول و ضوابط کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے روزانہ آدھا سپارہ یا پورا سپارہ پڑھنا ہے اور اس کا محض ثواب ہوگا، آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ اور میرا خیال ہے قرآن کو ثواب سے زیادہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سے کچھ سیکھ لیں۔ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ ایسا ہی نا، یہ کلچر ہمیں اپنانا پڑے گا، اور جتنے علماء کرام ہیں کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کلچر کو عام کریں، قرآن کے کلچر کو، اور اردو ترجمہ ساتھ بچوں کو بتائیں کہ یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اور ایٹ لیسٹ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ بار بار ہماری زندگی میں ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ان کو ہمیں یہ پوسٹرز کے ذریعے لوگ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، وہ ہمیں پھیلانا چاہیے قرآن پاک۔ بالکل ناظرین، بڑی اچھی طریقے سے ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے، سر نے بڑی اچھی باتیں کی۔ ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت کے ساتھ واپسی ہوگی۔ جمال رمضان، جمال رمضان، جمال رمضان، جمال رمضان، جمال رمضان۔ جی ناظرین، میں بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے، چاہنے والے اور سننے والے ہیں، میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ ہم بڑھتے ہیں الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب کی جانب۔ سر آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ایک اردو کا کلام ہے بڑا خوبصورت، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں، فرمائیے۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، شیر سماعت فرمائیے کہ لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے،
بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. اور شعر سماعت فرمائیے گا. اس لیے روز لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، ان کے ملک کو بھگانے میں مزہ آتا ہے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. جمال رمضان جمال رمضان جمال رمضان جمال رمضان جمال رمضان. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں اس سلسلے کے اگلی جانب. ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے. سر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے. میرا اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ جو اتنے ممالک میں رہے ہیں، پاکستانی ہونے کی وجہ سے کسی ملک میں آپ کو مشکلات آئیں؟ الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مشکلات آئی ہوں. مشکلات ویسے تو زندگی میں آپ پیسے والے ہوں یا غریب ہوں یا علم والے ہوں یا بغیر علم والے ہوں، مشکلات تو آپ کو رہتی ہیں. اور اصل میں مشکلات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ایک مشکل سے دوسری میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ ساری زندگی کی لڑائی ہے انسان کی جو وہ کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. تو ظاہر ہے نہ وہ چونکہ قناعت کرتا ہے، زیادہ جھمیلوں میں پڑتا نہیں ہے، تو اس کی زندگی پرامن گزر جاتی ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو زندگی میں کچھ پیسہ آ جائے، یہ آ جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور گاڑیاں ایسی ہو جائیں، تمنائیں رکھتے ہیں، وہ پھر بیچارے مشکل کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی وہاں کوئی زندگی نہیں ہے یا پاکستانیوں کو خاص گھاس نہیں ڈالتا، تو پاکستانی ہونے کے نام سے آپ کو کوئی مشکل آئی ہو؟ پاکستانی الحمدللہ لوگ بعض شروع میں تو ہیٹ ہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ غیر عرب ہیں، جب آپ عرب سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پشاور میں چلے جائیں، آپ پشتو جانتے ہوں تو آپ بہت انجوائے کریں گے وہاں پہ، اور لوگ آپ سے تعاون بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ زبان کا ہے بہت بڑا. جس علاقے میں جائیں وہاں کی زبان اگر آپ کو آتی ہو نا تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور اگر آپ زبان سے ناواقف ہیں، ان کے کلچر سے ناواقف ہیں، تو آپ وہاں پہ ایک اجنبی سے پھر محسوس ہوں گے. اور اگر آپ ان کے کلچر کو جانتے ہیں، کلچر مینس کہ ان کے گانوں کا پتہ ہو، ان کے شعرز کا پتہ ہو، محاورات کا پتہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہو کہ جب کوئی مر جائے گا آپ نے وہاں جانا ہے، وہاں کیا کہنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے، تو آپ اس کلچر کا ایک حصہ بن جائیں گے، کوئی فیل نہیں کرے گا. لیکن جب اس کلچر سے آپ کو جسے واقفیت نہیں رکھتے اور اپنے آپ کلچر کو لے کے وہاں جائیں گے تو آپ ایک اجنبی نظر آتے ہیں. اس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں اصل میں. تو میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں جہاں جاؤ اس ملک کی زبانیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں. میں تو بہت، مجھے پشتو بھی اچھی لگتی ہے، آئی وش کہ میں سندھی بھی جانتا ہوں، اور مجھے بلوچی بھی آنی چاہیے، اپنے ملک کی زبانیں آنی چاہیے. تو اور لوگوں سے ملنا چاہیے. سب لوگ ایک ہی خون اور ایک ہی باڈی رکھتے ہیں، اور ان سے آپ محبت کیا کریں. آپ کو ایک سے ایک اچھا دوست گلگت میں مل جائے گا، سندھ میں مل جائے گا، بلوچستان میں مل جائے گا. ہمیں ہمیشہ دکھ رہا کہ بلوچی کیوں نہیں ہے عرب ممالک میں، تو ایک ہمیں مل گیا اتفاق سے، بہت مشکل سے. تو وائف کو میں نے کہا بھائی اس کو کھانا بھی دو، اس کو سامان بھی دو. اکیلا تھا بیچارہ، بلوچستان سے تھا. تو اتنا یعنی امپورٹنٹ لگتا ہے پھر وہ آدمی کہ ہمارے ملک کا آدمی ہے. اسی طرح ہم جب دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن ممالک کے لوگ بھی ہمارے کام آتے ہیں، ہم بھی ان کے کام آتے ہیں، وہ بھی ہمارے کام آتے ہیں. ایک بار ہم کولوراڈو میں تھے تو وہاں پہ ہیل سٹارم، جو بڑے بڑے انڈے کی طرح نا سائز کے وہ اولے گرنے لگے، اور ہم لوگ ہوٹل کا راستہ بھول چکے تھے.
उस वक्त ये मोबाइल इतना वो नहीं था, ये मेरा ख्याल 95 कुछ ऐसी बात है। तो अब हम परेशान थे, भूख भी लग रही थी, सर्दी में आपको तो भूख भी ज़्यादा लगती है कि क्या करें। तो मैंने एक तजवीज़ दी कि भाई हम लोग किसी शॉपिंग मॉल के पास चलते हैं जहाँ पे ग्रॉसरीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे शायद को मिल जाए। तो फिर एक यानी कि टैन कलर के वो मियाँ बीवी आए, सामान रख रहे थे, तो मैं उनके पास गया, उनसे कहा कि भाई ये मसला है हमारा। वो इंडियन थे। कोलोराडो में, चूँकि अमेरिका के सेंटर में ये जगह, वहाँ पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा दिखाई नहीं देते, सड़कों पर नहीं दिखाई देते। अगर आप वाशिंगटन या न्यूयॉर्क को देखें तो वहाँ तो आपको मसला ही कोई नहीं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा, हम आपको कहाँ जाना है। हमने उनको बिज़नेस कार्ड दिखाया उसका, होटल का। कहने लगे आपको लगता है भूख बहुत लग रही है, तो पहले हम आपको खाना खिलाते हैं। तो वो होटल में ले गए, खाना खिलाया। और जो खातून थी वो डॉक्टर थी, उनके मियाँ ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स का कोई बिज़नेस करते थे। वो हिंदू थे और इंडिया के थे ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे से ताउन किया, हमने फिर उन्हें अपने होटल में बिठाया, चाय वाय पिलाई उनको। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हर मुल्क में हुए हैं हमारे साथ, और लोगों ने ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान का जो है ना, वो कोई ऐसा दुश्मन नहीं है, ये कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ये ख़राब कर रही हैं। उन पर हमें किसी वक्त इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे इस पर। बिल्कुल सही। और सर जैसे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी मज़हब के लिहाज से है या मसलक के लिहाज से है, ऐसी भी किसी ममालिक में आपने देखी? ये चीज़ दूसरे ममालिक में इतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में शायद हो, यानी वहाँ पे महसूस की है ये चीज़, लेकिन अरब ममालिक में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है इस मसले में, क्योंकि वहाँ शिया सुन्नी 5 जगह एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, ख़ुद हमने बाज़ दफ़ा शियाओं की मस्जिद पढ़ ली नमाज जाके, और वहाँ पे कोई वो बस ये कि हमारी नमाज हो जाती है, उनके टाइम का ज़रा फ़र्क है, तो वो पीछे पढ़ लेते हैं, मिट्टी रखते हैं आगे, तो वो मिट्टी बाद में उठा के वो पीछे एक ताकचे में रख देते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी वो हमारी मस्जिदों में पढ़ लेते हैं नमाज, कोई मसला नहीं है। ये ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जी, छोटे ममालिक एशिया में और इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा। दिन ब दिन 70 साल से मुल्क जो है ना वो पीछे जाता जा रहा है। जब हम मक्का और मदीना में हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं शिया और सुन्नी, तो हमें बाकी जगह में क्या मसला है? कोई नहीं होना चाहिए। और दिल से ये गैप, और मेरा ख्याल है कुछ तागूती ताकतें हैं ये जो इनको गैप को बढ़ाती जा रही हैं। बस उसको आप शैतान का नाम दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही शैतान का कुरान में भी लिखा हुआ है। बजाय ये कि हम कहेंगे अमेरिका है, फ्रांस है, किसी का नाम मत लें, ये कहेंगे शैतानी कुव्वतें हैं जो घरों में लड़ाइयाँ करती हैं, शैतानी कुव्वतें हैं जो भाई भाई को लड़ाती हैं, शैतानी कुव्वतें हैं। किसी मज़हब से नहीं होता, वो किसी कौम से नहीं होता। और फसादी चाहे वो आशिक रसूल का लिबादा बना के आए या फसादी चाहे वो अंग्रेज़ बन के आए, फसादी ही होता है, और उसको कोई नाम नहीं देना चाहिए सिवाय इसके कि वो बस वो कह सकते हैं शैतान उस पर आ गया है, वो हो सकता चला भी जाए, तो कोई मसला नहीं। तो नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बातें थी जो हमने आज सर से करनी थी। सर अगली बात बहुत ही अहम है हमारी इस सेगमेंट के हवाले से। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे भी यहाँ सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है, टेक्निकल काम है, घरों में भी होता है, बाज़ औक़ात जल जाता है, और कोई ऐसा सर्किट शॉर्ट हो जाता है, पूरा घर जल जाता है, लाशें गिरती हैं। कोई ऐसा कोई वो है, ऐसा कोई आला या कोई ऐसा इनको देखने का कोई मुख्तसर कोर्स हो सकता है कि घर में माओ बहनों भाइयों को सबको पता हो कि ये चीज़ गलत है, इसके पास नहीं आना, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज़ के बारे। अक्सर तो हमें ये भी सुना है कि मोबाइल फ़ोन भी फट जाता है समटाइम। ये बहुत अहम बात है जो आपने अभी जिसकी तरफ इशारा की है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को ऊपर कोई तवज्जो नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर चैनल को अपने प्रोग्राम में से कुछ टाइम एक दिन में सेफ्टी के लिए फ्री देना चाहिए। जब हम उनसे यानी फ़ायदा हासिल करते हैं, पब्लिक ही है ज़ाहिर है जो हमारे चैनल देखती है, तो कुछ हक उनका भी है पब्लिक का कि कोई चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे दें, और जिसमें हम अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम बना के सेफ्टी के बारे में उनको दें जो कि रोज़ाना हादसात का सबब बन रही है। उसमें ये आपने जो इशारा किया इलेक्ट्रिकल का, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल, जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने भी यहाँ महसूस किया कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बहुत ईजी ले रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और फिर रिपीटेडली हो रहे हैं। एक तो होता है ना एक्सीडेंट हो गया उससे कोई सबक सीख लिया जाए, उस सबक सीखने वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो रिपीटेडली वो हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं हादसात। बच्चों की टांगें टूट रही हैं, बाइक्स वगैरह चला रहे हैं, आपने देखा होगा, और वो गाड़ियों को फिर भी उसी तरह चला रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं कैसा इंतज़ाम है कि उनको पकड़ नहीं पाते, वो फाइन नहीं कर पाते, मसला क्या है,
اس کے اوپر حالانکہ حل نکالے جا سکتے ہیں اس کے، لیکن کچھ وہ انتظام نہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں جب میں آیا تو اس وقت اتفاق سے بارشیں بہت ہو رہی تھیں، تو کراچی میں تقریباً 37 بچے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یہ، لیکن اس کے بعد کوئی اس کے لیے کوئی ایسا پریکاشنلی کسی نے کوئی کام نہیں کیا کہ کوئی پروگرام ہی رکھ دیتے بھائی اس کی سیفٹی پہ۔ میں تو تیار تھا اس کے لیے، لیکن میری زیادہ اپروچ نہیں تھی کیونکہ میں اتنا عرصہ ملک سے باہر رہا ہوں۔ تو اب آپ کا ماشاءاللہ چینل ملا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ اور ان سے کچھ سننا بات کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ کو جب بھی انشاءاللہ کبھی اس طرح کی ضرورت پڑی جو کہ ہماری قوم اور ملک کے لیے ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے لیے ایک شارٹ کورس میں بنا بھی سکتا ہوں، جو کہ ماضی میں سعودی عرب میں تو دے چکا ہوں، الیکٹریکل فار نان الیکٹریکل پرسنس، کہ جن لوگوں کا الیکٹریکل سے تعلق نہیں ان کو بجلی کی اتنی نو ہاؤ ہو جس سے انہیں بوریت نہ ہو، تھوڑا سا علم آ جائے بس، جس سے وہ ان کو اس کی سیفٹی کا نہ وہ خوف زدہ ہوں نہ وہ۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی یہ اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو کیا کریں؟ کہنا ہے اس کو لکڑی پکڑنی چاہیے۔ مطلب ان کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، گو کہ میری والدہ ہے لیکن ان کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اور یہی اسٹیٹمنٹ مورلیس ہمارے یہاں پبلک میں پایا جاتا ہے کہ شاید لکڑی کو پکڑنے سے الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے یا چوس لیتی ہے، اس کو کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا اگر پتہ ہو تو آپ کو کوئی خطرناک نہیں ہے یہ چیز، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک پاور ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اس کا علم آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک میں پلان کر رہا تھا کہ پولیس کے جو اکیڈمی ہے یہاں پہ ایچ کون سا 11-12 وہاں پہ کورس دیا جائے پولیس والوں کو اویئرنیس کے لیے الیکٹریکل کے بارے میں، تو وہ بھی انشاءاللہ کوئی پلان ہوگا تو جائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ ہمارے چینل کی وساطت سے میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا، بہت ہی زیادہ تجربہ ہے ان کا، اور کہتے ہیں دریا کو کوزے میں جو ہے وہ بند کرنا وہ ان کو آتا ہے اچھے طریقے سے، وہ اس چیز کے ماہر ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو بہت بڑے مسائل کریٹ کرتی ہیں، جیسے حال ہی میں 1 سال پہلے کا واقعہ، 3 بھائی بائک پہ جاتے کراچی میں، ان کو بارش کے دوران کرنٹ لگا اور تینوں کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی۔ اور ایسے مسائل ہمیں کیسے بچنا چاہیے، بارش میں کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اور بارش میں جو ہمارے الیکٹریسٹی کے کھمبے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے آس پاس جو تارے ہیں ان کا کیسا بندوبست ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ پاکستان قوم کا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کی طرف نہیں آتے، انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ بائک ہے اس کا استعمال انٹرٹینمنٹ کی طرح کیسا ہو سکتا ہے، وننگ کرنا، اس کو گھمانا، یہ تو حالانکہ وہ استعمال کی چیز ہے، اس سے ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور فائدے کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، جب آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کی طرح یوز کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گی۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو جب آپ اس کو کیئر نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو نقصان دے دے گی۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی اس وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی شخصیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ لیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا جو لنک ہے ان کا فیس بک وغیرہ کا ہم اپنے انشاءاللہ اس پروگرام کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اور امید ہے کہ آپ ان سے کافی کچھ سیکھ سکیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوتا ہے مکمل، ہمیں دیجیے اجازت، یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔